نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعۃ انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین، الحمد للہ الذی توحد بالعظمۃ والعلا وتفرد بالجود والکبریاء، لا یبلغ مدحتہ القائلون سبحان اللہ عما یصفون، صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، واسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون، بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کل کی گفتگو کے حوالے سے ہمارے ایک عزیز اور دوست کا ایک کل کنسرن تھا، چونکہ ایک علمی مطلب ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے بات کو آج کے موضوع کے حوالے سے آگے بڑھاؤں گا، اور اس گفتگو کے آغاز میں ایک نورانی حدیث ہے امام حسین علیہ السلام، جس میں آپ نے ہم جیسے جو طالب علم ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، عالم کہا جاتا ہے، ان کا علمی مبلغ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ عالم وہ نہیں ہے جس کی ہر بات درست ہو، کیونکہ جس کی ہر بات درست ہو وہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ راسخون فی العلم ہیں، وہ معصومین ہیں جن کی ہر بات درست ہوتی ہے۔ لیکن جو غیر معصوم علماء ہیں، ان میں آپ کسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ عالم کون ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے مولا نے ارشاد فرمایا کہ عالم وہ ہے جس کی اکثر گفتگو، اکثر باتیں درست ہوں، لیکن کبھی خطا بھی ہو جائے، کبھی خطا بھی سرزد ہو جائے۔ اور پھر مولا نے
اگلی بات یہ فرمائی کہ اگر عالم کی ہر بات ٹھیک ہو، ہم جیسے جن کا نام علماء رکھ دیا جاتا ہے، اگر ان کی ہر بات ٹھیک ہو تو یہ عالم اپنے علم کے تکبر میں مجنون ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہمارا وہ ظرف نہیں ہے، لہٰذا ہم سے خطائیں یہ نہ تصور کیا کریں کہ جو سٹیج پہ بیٹھ گیا بس معصوم بیٹھ گیا ہے۔ اب بھی خطبے میں انسان کی تھوڑی سی توجہ ادھر گئی تو آیے کریمہ بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کو وَاسْأَلُوا میں نے تلاوت کر دی، یعنی ہم معصوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا کوئی کسی طرف توجہ ادھر ہوئی، مطلب سے توجہ ہٹ جاتی ہے، انسان نعوذ باللہ بعض اوقات ممکن ہے وہ آیت بھی غلط پڑ جائے۔ تو بنابراین پہلی بات یہ کہ نہ تو ادھر سے کوئی دعویٰ ہونا چاہیے عصمت کا، کیونکہ جو ادھر سے دعویٰ کرتا ہے پھر اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور نہ ادھر سے توقع ہونی چاہیے عصمت کی کہ بھائی ادھر کوئی صاحب امامہ بیٹھ گیا ہے تو اس کی 100% باتیں۔ اچھا، اس میں ایک درس بھی ہے کہ ہم نے کان کھول کے گفتگو سننی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں، اس کا جائزہ بھی لینا ہے۔ اگر یہ رسم ہمارے مخاطب میں آ جائے تو سٹیج کی اتنی اصلاح ہو جائے، اتنی کہ یہاں پھر بندر نہ ناچے۔ تو کل ایک دوست کو میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ قبلہ آپ نے قرآن کی آیات کی تعداد 6666 بتائی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، آپ ذرا قرآن کے نسخے دیکھ لیں۔ خیر، میں نے انہیں اجمالاً جواب دیا کہ آیات کی کاؤنٹنگ میں مختلف معیار ہیں، لہٰذا ان معیارات کے اختلاف کی وجہ سے آیات کی کاؤنٹنگ میں اختلاف ہے۔ اور آپ کو بھی اچھا ہے جن دوستوں کو اس بات کا نہیں علم کہ آیات کی جو نمبرنگ ہے نا وہ عہد رسول میں نہیں ہوئی، عہد عثمانی میں بھی آیات کی نمبرنگ قطعی نہیں ہے، یہ نسخہ جمع ہوا، یہ تدوین، لہٰذا ایک لمبا عرصہ قرآن کی آیات کی نمبرنگ نہیں تھی، نہ یہ جو اب ہم نے حزب رکھے ہوئے ہیں، یہ حزب تھے، یہ جز، یہ ساری بعد کی باتیں ہیں۔ لہٰذا آیات کی کاؤنٹنگ میں یہ اختلاف ہے کہ آیات کی تعداد کتنی ہے۔ تو اصل میں اختلاف اس بات پر ہے کہ کہاں پیغمبر نے وقف کیا، کہاں نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا جہاں پیغمبر نے وقف کیا وہاں آیت مکمل، جہاں وصل کیا وہاں آیت مکمل نہیں ہے۔ تو وہ جو میری طرف رہے ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ جس سے آشنا ہے وہ دیتا ہوں۔ آیت الکرسی، ہم فیہا خالدون تک جائیں تو 2 آیتیں، ہم فیہا، توجہ میری طرف رہے یہ بچے اپنا، ہم فیہا خالدون تک جائیں تو 2 آیتیں، کاؤنٹنگ آج کی نمبرنگ دیکھیں تو 2 آیتیں، ایک نہیں ہے، لیکن آپ آیت الکرسی کو ایک آیت کہتے ہیں۔ آیت الکرسی میں یہ دونوں آیتیں پڑھتے ہیں نا، لیکن آیت الکرسی آیتان نہیں ہے، آیات نہیں ہے، آیت ہے، ایک آیت ہے۔ آپ موجودہ نسخے کو دیکھیں تو 2 آیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات پریشانی کی نہیں ہونی چاہیے، الحمدللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر ہم نے 6666 آیات کہی ہیں تو وہ اقوال موجود ہیں، اور اتفاقاً ہمارے برادران اہل سنت میں موجود ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ بھئی ہمارے سٹیج سے کوئی ایسی بات ہو گئی،
قرآن کے حوالے سے جو غلط ہے الحمدللہ غلط نہیں ہے۔ ہاں کاؤنٹنگ میں کم سے کم 6000 آیات، 6000 سے کم کسی نے نہیں کہا، 6666 سے اوپر کسی نے نہیں کہا، درمیان میں کئی اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک آیت کو کہا یہ ایک نہیں ہے 2 ہیں، کسی نے ممکن ہے 2 آیتوں کو ایک کاؤنٹ کیا ہو، تو یہ اختلاف ہے، بنابراین پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن خوشی والی بات، حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہمارے اندر گفتگو کو سننے کا، اس کے تجزیہ اور تحلیل کا جذبہ ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہی راستہ ہے اسٹیج کی اصلاح کا۔ اس کے بغیر اس ممبر پہ جو خرابی ہو چکی ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انتہائی مؤدبانہ انداز میں خطیب ہے، علامہ ہے، ذاکر ہے، واعظ ہے، جو بھی ہے، ایک بات سمجھ نہیں آئی پوچھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے بات درست نہیں بیان کی، مؤدبانہ انداز میں بیان کریں کہ قبلہ ہمیں تو یہ علم ہے، آپ نے یوں پڑھا ہے، تو اس سے ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، آپ سب کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ آگے دیکھیں کتنی جگہ ماشاءاللہ علی، تھوڑا تھوڑا ذرا آگے آ جائیں، کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ بنی نوع بشر عقلاء عالم، جاہلوں کی بات نہیں ہے، جن میں کچھ عقل ہے، جن میں کچھ فہم ہے، جن میں کچھ فراست ہے، ان کی بات ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں خطر زیادہ ہو، جہاں حساسیت زیادہ ہو، منصب اہم ہو، رسالت اور ذمہ داری خطیر ہوں، عواقب بہت برے ہوں، انجام بہت برے کا خطرہ ہو، وہاں غلطی کو 0 ہونا چاہیے، وہاں خطا کو، وہاں ایرر کو 0 کر دے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اسی چیز کا نام ہے عصمت، اور آپ آج اگر اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ہم نے 1400 سال پہلے سے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ عصمت کے دروازے پر آؤ، بالخصوص وہاں جہاں جہنم کا خطرہ ہو۔ ایک اگر ایٹمی بم پھٹ جائے، ایک شہر ناگاساکی جیسا ایک ملک تباہ ہو بھی جائے، اس کی آگ پھر بھی ویسی نہیں ہے جیسی جہنم کی آگ ہے، جسے ہزاروں لاکھوں سال جلایا گیا، سرخ سے کالی ہوئی، کالی سے نیلی ہو گئی، اس کا ایک شعلہ اس جہنم کی آگ کا اگر اس دنیا میں آ جائے، اس دنیا کی آگ کو بھی جلا دے۔ جہاں اتنا حساس معاملہ ہے، اس جہنم سے بچانا ہے تو خطا کو 0 کرنا ہوگا، عصمت کے دروازے پر آنا ہوگا۔ یہ بات کل کی تھی۔ اب اس کو مقدمہ بنا کے میں بات آگے بڑھاؤں گا، ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حجتیں 2 طرح کی ہیں، اللہ کے احکام 2 طرح کے ہیں، ایک حجت کو حجت باطنی کہتے ہیں، ایک حجت کو حجت ظاہری کہتے ہیں۔ حجت ظاہری قرآن کریم ہے، معصومین کا فرمان ہے، یہ حجت ظاہری ہے۔ حجت باطنی انسان کی عقل ہے، توجہ فرمائی، حجت باطنی انسان کی عقل ہے، تبھی تو
ہماری روایات میں ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل. توجہ فرمائیے گا عقل کی منزلت کتنی ہے. آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ کائنات میں سب سے پہلی مخلوق جو خدا نے خلق فرمائی، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا نور تھا. اصول کافی کی صحیح روایت امام صادق علیہ السلام سے ظاہر ہے یہ روایت کہ سب سے پہلی مخلوق عقل ہے. اب ان دو روایتوں میں تضاد نہیں ہے کیونکہ وہ نور مصطفیٰ سراپا عقل ہے. ڈائمنشن ہے، دو زاویے ہیں، اسی ایک حقیقت کا ایک نام نور ہے، اسی حقیقت کا نام عقل ہے. تو لہٰذا یہ پریشان نہیں ہونا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. ادھر سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل. یہ ایک حقیقت ہے، اسی کو مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، اسی کو محمد بھی کہتے ہیں، اسی کو طٰہٰ بھی کہتے ہیں، اسی کو مزمل بھی کہتے ہیں، اسی کو مدثر بھی کہتے ہیں، اسی کو نور بھی کہتے ہیں، اسی کو عقل بھی کہتے ہیں. پہلی مخلوق عقل. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب خدا نے عقل کو خلق فرمایا تو قال اقبل، عقل کو حکم دیا آگے بڑھ. عقل نے اطاعت کی، عقل آگے بڑھی. پھر فرمایا ادبر، پیچھے ہٹ. عقل نے اطاعت کی، پیچھے ہٹی. جب عقل نے اطاعت کی نا، سرنڈر ہے اپنے خالق کے سامنے. اگر حکم ہے آگے بڑھ تو آگے بڑھی، اگر حکم ہے پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹی. خدا نے فرمایا کہ میں تجھے زمین پر اپنی حجت بنا کے بھیج رہا ہوں. خداوند تبارک تعالیٰ نے فرمایا بیکا او عاقب و بیکا اصیب. عقل تجھے حجت بنا کے بھیج رہا ہوں زمین پر. میں اگر کسی کو ثواب دوں گا تب دوں گا جب اس کا عمل تیرے معیار پر ہوگا. بیکا او عاقب، بیکا او عاقب کسی کو عقاب کروں گا، وہ بیکا اصیب اور کسی کو ثواب دوں گا تو تیرے معیار پر. بنابراین اگر عبادت، عمل، ثواب عقل و فہم کے بغیر ہے تو معاف کرنا میری بات نہیں، مولا کا فرمان ہے. جو بغیر فہم کے عبادت کرتا ہے کحمار الطاحونہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چکی کے گدھے کی ہوتی ہے. میں یہ جملے نہ کہتا اگر معصوم کا فرمان نہ ہوتا تو، لیکن معصوم فرما رہے ہیں جسے فہم نہ ہو، سجدے کر رہا ہو، وہ ایسے ہے جیسے گدھا. پھر مولا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اب شاید یہاں کوئی بزرگ ہو جس نے وہ زمانہ دیکھا ہو جب گدھوں پہ وہ چکی کا پاٹ گھمایا جاتا تھا، آٹا پیستا تھا. ہمیں تھوڑا بہت کنویں یاد ہیں جس پہ بیل باندھ دیتے تھے، ہاں، اور وہ سارا دن بیل چلتا تھا، پانی نکلتا آتا تھا. مولا نے پھر سمجھائی یہ بات کہ کیوں یہ چکی کے گدھے کی مانند ہے. فرمایا کہ چکی کے گدھے کو صبح مالک جہاں باندھتا ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے. 24 گھنٹے چلتا 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 جب آنکھوں سے پٹی مالک اتارتا ہے تو کھڑا وہیں ہوتا ہے جہاں سے چلا تھا. اتنا چلا، سفر طے نہیں ہوا. ہماری عبادت اگر ایسی ہو ہاں کہ 60 سال نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے لیکن آج تک لذت دعا، لذت نماز محسوس نہیں ہوئی، قرب کی کوئی منزل طے نہیں ہوئی، ہماری زندگی نہیں بدلی. اتنی نمازیں پڑھ لیں، زکاتیں دیں، حج کر لیا، زکات دے دی، خمس کیا، زواری کر آیا، جو تقیہ کلام گفتگو کا انداز جیسے پہلے گالیاں دیتا تھا اب بھی ویسی گالی دے رہا ہے، جیسی بد اخلاقی پہلے تھی اب بھی ویسی ہے، جیسا حلال و حرام کا پہلے خیال نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. تو کیا حاصل کیا ہوا اس عبادت سے؟
کچھ بھی نہیں. عبادت اس کا ثواب ہے جس کے ساتھ عقل بڑھ رہی ہو، جو عقل کے معیار پر ہو. جو فرما رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا، زیادہ حاشیے میں نہ جاؤں، تو خداوند تبارک تعالیٰ نے دو حجتیں رکھی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. باطنی عقل ہے، ظاہری قرآن کریم ہے، معصومین کا فرمان ہے. اور معصومین کے فرمان اور قرآن کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک یہ نہ ہو. حیوان تو قرآن نہیں سمجھتے نا، انسان سمجھتے ہیں. انسان کس سے؟ اپنے خون سے سمجھتے ہیں، اپنے پٹھوں سے سمجھتے ہیں، اپنے رگوں سے سمجھتے ہیں، اپنے دل کی دھڑکن سے سمجھتے ہیں، اپنے پھیپھڑوں کے تنفس سے سمجھتے ہیں، یا عقل سے سمجھتے ہیں؟ عقل سے سمجھتے ہیں. پس قرآن فہمی کا دار و مدار عقل پر ہے، لہذا حجت خدا ہے عقل. بنابراین جہاں عقل کا حکم ہو، بشرطے کہ تمام عقلائے عالم اس پر اکٹھے ہو جائیں، وہاں آیت نہ بھی ہو وہ حکم اتنا حجت ہے جتنی آیت حجت ہے. اگر عقلائے عالم اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ فلاں مقام پر خطا کو صفر کرو، اب عصمت کی آیت نہ بھی اترے، کل خدا ان کا مواخذہ کرے گا کہ تمہارا اپنا حکم تھا، تمہاری عقل کا حکم تھا یا نہیں کہ خطا کو صفر ہونا چاہیے. جہاں فرض کریں کہ ایٹم بم پھٹنے کا خطرہ ہو، تو یہ بتاؤ میری جہنم بڑا ایٹم بم ہے یا تمہارا دنیا کا ایٹم بم بڑا ایٹم تھا؟ تو تمہارا اپنا اگر عقل کا فیصلہ تھا کہ اس معاملے میں خطا کو صفر کرو، تو تم نے جنت و جہنم کے معاملے میں خطا کو صفر کیوں نہیں کیا؟ اسی بات پر خدا مواخذہ کرے گا. جنہوں نے اس بات کو لے لیا ان کو ثواب عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں عقل کا صریح حکم ہو اس طرح کا، تو وہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر شریعت بھی آ جائے، ظاہری حکم بھی آ جائے، آیت بھی آ جائے، روایت بھی آ جائے، تو اس آیت کو کہتے ہیں، اس آیت میں جو حکم ہے اسے کہتے ہیں تسدیدی. جہاں عقل بیچاری کے سمجھ میں نہ آ، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ صبح کی نماز 2 رکعت کیوں. ابھی صبح نماز نیند سے جگایا بھی خدا نے، اتنا. آج کل تو خیر محرم میں ہمارے پاس ایک اور بہانہ آ جاتا ہے کہ بھئی عزاداری کے تھکے ہوئے اتنے لیٹ سوئے، اب صبح کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا. خدا ہمیں توفیق دے ہاں کہ ہماری نماز قضا نہ ہو. اگر ہو گئی تو پھر اس کی قضا ہمیں بجا لانی ہے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر عقل کا حکم ہو اور شریعت کا حکم آ جائے ساتھ، تو اس حکم کو تسدیدی کہتے ہیں. جہاں نہ ہو وہاں تاسیسی کہتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں پڑھیں، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں، عصر کی 4 پڑھیں، مغرب کی 3 پڑھیں. کیوں؟ یہ انسانی عقل. یہاں فرمایا گیا کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول. معصوم نے فرمایا کہ یہ تمہاری عقل اس کا فلسفہ نہیں جان سکتی. یہاں معصوم کے دروازے پر آنا ہوگا. یہاں جو حکم ہوگا وہ تاسیسی ہوگا. تھوڑا سا مطلب سمجھا دوں. ہم گھر بناتے ہیں نا، اساس کہتے ہیں گھر کی بنیاد کو. جب نئے سرے سے بلڈنگ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے گھر کی اساس رکھ دی ہے، بنیاد رکھ دی ہے. ہاں، تو جو نہ ہو بنائیں اسے اساس کہتے ہیں. اور اگر گھر بنا ہوا ہو اور تھوڑا سا اس کو پشتہ لگا دیں، بے مضبوط ہو جائے دیوار، اسے اساس نہیں کہتے. نہیں کہتے ہم نے اساس رکھی ہے، کہتے ہم نے پشتہ لگایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیوار کو پشتہ لگا دیا ہے. عربی میں پشتہ لگانے کو کہتے ہیں تسدید. جہاں عقل کا حکم موجود ہو، شریعت نیا حکم نہ لائے، عقل کے بنائی ہوئی کھڑی کی دیوار کو پشتہ لگا دے، وہاں اس حکم کو کہتے ہیں حکم تسدیدی. اور جہاں عقل کے بیچاری کے ہاتھ کچھ آ ہی نہ رہا ہو،
اور شریعت اور آیت اور روایت یہ آ کر حکم بیان کریں اسے کہتے ہیں تاسیسی۔ تو یہاں عصمت کے معاملے میں عقل کا پہلے سے حکم ہے، شریعت کا جو آئے گا تسدیدی۔ اور آج خطبے میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اب اس پر آؤ، اس میں بھی ایک تسدیدی حکم ہے، تاسیسی نہیں، اس لیے کہ پہلے سے عقل کا حکم موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں جس معاملہ میں بھی، جس فیلڈ میں بھی معلومات نہ ہوں اور ہم معلومات حاصل کرنا چاہیں اور کسی سے پوچھیں بھائی ہمیں فلاں فیلڈ میں معلومات چاہیے، تو وہ کیا کہے گا؟ فرض کریں کہ ہمارا بچہ فوج میں جانا چاہتا ہے، کہتے کیسے جانا ہے، کہاں ٹیسٹ دینا ہے، کیا تیاری کرنی ہے؟ تو میں کہوں گا بیٹا میں تو ہوں صاحب ماما، مجھے کیا پتا فوج میں کیسے جانا ہے، وہ فلاں فوجی کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ اچھا جی، اگر کسی نے دکان کھولنی ہے، نہیں پتا تجارت کیسے ہوتی ہے، دکانداری کے اصول کیا ہیں، آج تو اس کو جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے علمی ایک موضوع بن گیا، ایک جو ہے فیلڈ بن گئی، علمی شعبہ بن گیا۔ اچھا جی، آپ بزنس میں چلے جائیں، اس میں ڈگری لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ تجارت کرنی کیسے ہے۔ تو عزیزان گرامی، عقلاء عالم، اس میں یہودی ہوں، نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، ملحد ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، سب سے جہاں بھی جس فیلڈ میں وہ نہ جانتے ہوں اور اس فیلڈ میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں پہلے سے جو اہل علم ہے ان سے پوچھو۔ یہ عقل کا حکم ہے، اور یہی حکم قرآن بھی بتا رہا ہے۔ قرآن نے اسی کو پشتہ لگایا ہے، قرآن نے اسی کو پشتہ لگایا ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے۔ بھائی یہ تقلید کیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی تقلید کا میں پہلے لفظ کا معنی سمجھا دوں، تقلید کے لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ ایک شخص نابینا ہو، یہاں سے اس نے چوک میں جانا ہے، نہیں معلوم، راستے کا پتہ نہیں، اندھا ہے۔ ایک بینا کے ہاتھ میں چھڑی دے دے، رسی دے دے، بیت آپ آگے سے پکڑ لو، ادھر دوسرا سرا میں پکڑ لیتا ہوں، آپ آگے آگے چلتے جاؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا آؤں گا۔ اسے کہتے ہیں تقلید، اسے کہتے ہیں اندھے کا بینا کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تھوڑا سا اور لغوی لغت کے قریب کر دوں، قلادہ کہتے ہیں گردن بند کو، ہار کو قلادہ، اور حیوان کے گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے اسے بھی کہتے ہیں قلادہ۔ حیوان کو پتہ نہیں ہوتا، چراگاہ میں تھا حیوان، اور کچھ حیوان گھر کا راستہ وہ اپنی عادت کے طور پہ آشنا ہو جاتے ہیں۔ آج حیوان کا مالک بدل گیا، راستہ وہ نہیں جانا جو اس نے یاد کیا ہوا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ حیوان کو تو پتہ ہے نہیں کہ جانا کہاں ہے، اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں رسی، حیوان ہے جاہل، اسے نہیں پتا، آپ اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں رسی، آگے کون پکڑ لیتا ہے؟ ذی شعور، صاحب عقل، جو جانتا ہو۔ حیوان پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے منزل پر لے جاتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں تقلید۔ اگر کسی فیلڈ میں انسان جاہل ہو، وہاں انسان کی مثال حیوان کی ہے، اور معصومین العوام کالانعام، جو نہ جانتے ہوں ان کی مثال حیوان کی، نہیں پتا منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ جب نہ پتا ہو جانا کہاں ہے تو جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو اس منزل پر لے جائے، آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، اسی کا نام ہے تقلید۔
اور یہی حکم آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. بار دیگر بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، تقلید کے پر ایک نہیں کئی آیات قرآن ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، قرآن نے یہ قول نقل کیا ابراہیم کا وہ مکالمہ جو آپ نے اپنے چچا سے بات کی. کیا کہا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. اے چچا میرے پاس وہ علم ہے، وہ علم آیا ہے، میرے پاس جبرائیل آیا ہے، میرے پاس خبر لایا ہے، میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو کیا کر تو فَاتَّبِعْنِی، تو میرے پیچھے پیچھے چل، میں آگے تو میرے پیچھے پیچھے چل. فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، پھر اگر میرے پیچھے چلا تو میں سیدھے راستے صراط مستقیم پر لے جاؤں گا. بھٹکے گا نہیں. عزیزان گرامی، قرآن میں تقلید اور انبیاء نے حضرت موسیٰ جیسا نبی جب معلوم ہوا کہ کوئی خضر بھی ہے، جب معلوم ہوا کہ کوئی خضر بھی ہے اور خضر کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ کے پاس نہیں ہے، تو خدا نے بتایا کہ فلاں مقام پر خضر سے ملاقات ہوگی. گئے، ڈھونڈا، خضر سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پر خضر سے موسیٰ نے ایک التماس کی. کیا؟ قال لہو موسیٰ هل اتبعک، اے خضر اجازت ہے کہ تو آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے، میں تیری پیروی کروں. کیوں؟ پیروی کا معیار کیا ہے؟ خضر آگے کیوں، موسیٰ پیچھے کیوں؟ فرماتے ہیں الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو علم اور جو رشد و ہدایت آپ کو دی گئی ہے مجھے نہیں دی گئی. جب نہیں دی گئی تو آپ آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلوں. عزیزان گرامی، جنہیں رشد عطا کیا گیا ہے، جنہیں ہدایت عطا کی گئی ہے، وہ آگے چلیں، وہ راستہ بتائیں. جو اندھے ہیں، جنہیں نہیں معلوم، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے چلے. اسی کا نام تقلید ہے اور اسی کا نام صراط مستقیم پر چلنا ہے. اسی پر نام صراط مستقیم پر چلنا ہے. ہم نے پچھلی تقریروں میں 3-4 تقریروں میں اس بات پر اصرار کیا کہ معاشرے کا امام کون ہو سکتا ہے، دینی راہبر پیشوا کون ہو سکتا ہے جو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا کا مصداق ہو، جو نہ قول میں خطا کرے نہ فعل میں خطا کرے، جس کا قول صادق، جس کا عمل صالح، قول میں جھوٹ نہ ہو، عمل میں ظلم نہ ہو. اور عزیزان گرامی، یہ ہماری 3 تقریریں کیا، یہ تشیع کی 1400 سالہ تاریخ ہے. ہم نے 1400 سال یہ جنگ لڑی ہے. ہمارا باقی مسالے کے ساتھ اختلاف کس بات پر ہے؟ اسی بات پر. یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہی ہمارا مکتب ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے جس سے ہم دوسروں سے اختلاف رکھتے ہیں. اور یہ اتنا قیمتی نظریہ ہے کہ اس پر ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اس نظریے پہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے. دروازے اور دیوار کے درمیان زہرا محسن شہید ہوتے ہیں. کس بات پر؟ اسی آئیڈیالوجی پہ. اختلاف کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ جو معصوم ہے وہ غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. جہاں صدق ہے، جہاں عدل ہے، وہ خطا، اور جہاں عمل میں سستی ہے وہاں اس دروازے پر نہیں جائے گا.
مولا امیر المومنین کو کوفہ میں شہید کیا گیا تو کس آئیڈیالوجی پر؟ جرم کیا تھا علی کا؟ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دی گئی تو کس بات پر؟ آئیڈیالوجی یہی تھی، یہی مدعا تھا، اسی پر۔ مظلوم کربلا کو اگر کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کی بہنوں کی عصمت بری چادریں لوٹی گئیں، سر نیزوں کی انیوں پر سوار کیے گئے، تو بات جھگڑا کیا تھا؟ یہی تھا نا، عصمت کا دعویٰ تھا، ادھر بے عصمتی تھی۔ پہچان اپنے مکتب کو، پہچان ذرا اپنی آئیڈیالوجی کو پہچان۔ تو نے قربانیاں کتنی دی ہیں، تیرا مدعا کیا ہے؟ یہی ہے نا۔ ایک دم مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ وہ تو غیر ہے، ہمیں اپنوں کو ٹھکرایا۔ امام صادق ہی کے تو 2 فرزند ہیں نا، اسماعیل بھی اور امام جعفر، امام موسیٰ کاظم بھی۔ علی کے بیٹے ہیں نا جناب محمد ابن حنفیہ، جن کی طہارت میں، جن کی عبادت میں، جن کے فضل و فضائل میں کوئی حرف نہیں ہے۔ ہم نے محمد ابن حنفیہ کو پیچھے کیا، امام زین العابدین کو آگے کیا، علی کے بیٹے کو پیچھے، علی کے پوتے کو آگے کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی نا، وہاں کوئی نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ بھئی وہ علی کو ماننے والے نہیں تھے، کوئی اس مکتب کو ماننے والے نہیں، بہت بڑے ذی فضل ہیں، امام زین العابدین احترام کرتے تھے۔ لیکن جب مکتب کی بات آتی ہے تو ہم جناب محمد بن حنفیہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، زین العابدین کو آگے کرتے ہیں۔ ہم جناب اسماعیل کو پیچھے کرتے ہیں، اسماعیلیہ کے ساتھ ہماری جنگ کس بات کی ہے؟ اسماعیلیہ کے ساتھ ہمارا اختلاف کس بات کا ہے؟ یہی نا کہ وہ دروازے عصمت پر نہیں آئے، عصمت معصوم موجود تھا، امام موسیٰ کاظم کو چھوڑ کر اسماعیل کے پیچھے چلے۔ اور یاد رکھیں یہ اختلاف پھر ذاتوں کا نہیں ہے، معیار کا ہے۔ توجہ فرمانا، ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ اختلاف 2 شخصیات کا نہیں ہے، معیار کا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک لمحے کے لیے وہ عصمت و طہارت جو امام زین العابدین میں تھی وہ چلی جاتی امام جناب محمد ابن حنفیہ میں، اور امام زین العابدین سے بالفرض محال ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ عصمت و طہارت لے لی جاتی، خدا لے لیتا، جیسا کہ ایک عرصہ خدا نے لی۔ کیسے؟ جب کربلا میں میرا مولا بیمار ہوا ہے اور مولا حلال و حرام کے احکام نہیں بتا سکتے تھے، غش کے عالم میں اگر تھے یا حتی بیماری کے عالم میں تھے، تو اس وقت آپ کا نائب خدا نے زینب عالیہ کو بنا دیا تھا۔ آپ کا ایک لقب نائبہ ہے، بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ نائبہ ہے۔ تو ایک مرحلہ کے لیے جب زین العابدین عالم غش میں ہیں، اس وقت کون حجت خدا بن جاتا ہے؟ زینب عالیہ۔ تو پتہ چلا بات شخصیات کی نہیں ہے، بات معیار کی ہے۔ جہاں جہاں عصمت ہوگی، جہاں طہارت ہوگی، جہاں صداقت ہوگی، حجت وہی ہوگی۔ یہ 1400 سال کی ہماری قربانیاں ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آیا 1400 سال بعد اب یہ معیار ختم؟ اب ختم؟ جس پہ ہمارے مکتب نے علی قربان کیا، جس پہ زہرا قربان ہوئی، جس آئیڈیالوجی پہ حسن شہید اور قربان ہوئے، جس پہ حسین شہید اور قربان ہو گئے، جس پہ امام حسن عسکری تک تمام امام 14 سال قید میں، زندان میں، کس پہ جرم کیا تھا؟ ایک آئیڈیالوجی تھی بس، اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ساری آئیڈیالوجی عصر غیبت میں ختم۔
ایک مثال کے ذریعے بات پہنچاؤں، اگر ہماری ضرورت گھر میں فرض کریں 110 سلف ختم ہو گیا، آج چینی نہیں ہے گھر میں، اور چینی کا بحران، اس ملک میں بحران تو بہت آتے ہیں نا، آٹے کا بحران آ گیا، چینی کا بحران آ گیا، کبھی تمام بنیادی اجناس کا بھی بحران ماشاءاللہ آ جاتا ہے، بحران آ گیا۔ گھر والوں نے کہا بھائی جا کے جو ہے نا چینی لے آئیں، کتنی لانی ہے جی؟ 5 کلو لے آئیں، ہماری ضرورت ہے۔ آٹا لے آئیں جی 1 توڑا، ٹھیک ہے جی۔ پہنچے، جب یوٹیلٹی سٹور پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، توڑا نہیں ملے گا، 5 کلو آٹا ملے گا، 20 کلو نہیں ملے گا، 15 کلو ملے گا، چینی 5 کلو نہیں ملے گی، 2 کلو ملے گی۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، اب لیتے ہی نہیں ہیں۔ گھر آ گئے تو گھر والی بھی طبیعت ٹھیک کر دے گی، بھئی اگر 5 نہیں مل رہی تھی تو 2 تو لے آتے، دیوانے تھے، پاگل ہو گئے تھے، بے وقوف ہو گئے تھے۔ اگر 20 کلو آٹا نہیں مل رہا تھا، 15 مل رہا تھا تو 15 تو لے آتے۔ بھائی ایک عصر آ گیا، وہ عصمت خدا نے کسی حکمت کے تحت پردے غیبت میں رکھ دی۔ اب کیا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ جہاں 100% عصمت نہیں مل رہی، اگر 90% مل رہی ہے تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں یہ مولوی صاحب بیٹھ کے خطابی کر جاتا ہے لیکن 10 باتوں میں سے ایک غلط ہوتی ہے، 9 ٹھیک ہوتی ہے، تو اس ایک کی وجہ سے 9 کو بھی چھوڑ دے۔ کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ تو عصر غیبت میں جب عصمت کبریٰ نہیں ہے تو عصمت صغریٰ آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے یہ آپ کے اور ہمارے مکتب پر لطف کیا ہے کہ ہمیں وہ فقہا دیے جن کی پشت پر وقت کا امام ہے، جو زمانہ بلند تر سلوات، جو غلط فتویٰ دے بھی دیں، اور جو فتویٰ سن کے جا رہا ہے رستے میں آ کے کوئی ملتا ہے کہ جو اس نے فتویٰ دیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں فتویٰ تبدیل کر دیا ہے۔ اچھا اس نے فتویٰ تبدیل کیا نہیں، اس سے جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، میرے مولا نے تصحیح کر دی۔ وہ مولا جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، وہ ان فقہا کی پشت پر ہے، اور اگر کہیں خطا بھی ہے تو بھائی 100 میں سے اگر 10 خطا بھی ہے تو 90 ثواب ہے۔ ان کا دروازہ چھوڑ دینا عقل مندی ہے کیا؟ نہیں، ان کے دروازے پر آ، یہاں سے شریعت لے کہ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی تیری 1400 سال کی تاریخ ہے، لیکن آج تو نے ظلم کیا کیا؟ آج تو شریعت کس سے لینے لگا؟ جس کی آواز میں غنا ہے، جسے قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتا، جسے یہ نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے، سقیم کیا ہے، متواتر کیا ہے، منقطع کیا ہے، مرسل کیا ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، وہ آج مفتی بن گیا، وہ شریعت بانٹنے لگا اور ہم نعرے لگانے لگے، ہم نعرے بلند کرنے لگے۔ ہم نے معیار کسے بنا لیا؟ ہم نے عصمت کو، علم کو، طہارت کو، تقوی کو چھوڑ کر سریلی آواز کو معیار بنا لیا۔ ذرا سوچیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کس ڈگر پر چل پڑے۔ مجھے ایک روایت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، معصوم کا فرمان ہے لیکن بالآخر بعض اوقات انسان جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ معصومین کا فرمان ہے الغناء اشد من الزنا۔ معصوم کا فرمان ہے، ممبر سے یہ بات نہ کرتا، جب معصوم کا فرمان ہے تو کیوں نہ کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سر غنا زنا سے بھی بدتر گناہ، 2 گناہ ایسے ہیں جنہیں ام الخبائث کہا گیا۔
ایک شراب، ایک غنا۔ کیوں؟ یہ دونوں انسان سے وہ جوہر لے لیتے ہیں جو اول ما خلق اللہ تھا، عقل۔ شراب پینے کے بعد عقل زائل، اور جب موسیقی چل رہی ہو تو بھی عقل زائل۔ موسیقی اور عقل کا ایک جوڑ نہیں ہے، اکٹھ نہیں ہے۔ اور خدا نہ کرے جب 20 گانے سن کر ان سے طرز بنا کر قصیدہ لکھا جا رہا اور پڑھا جا رہا ہو، اور اتنے ہی گانے اور ترانے سن کر اور وہی طبلے اور سرنگیاں ان کے ساتھ نوحہ پڑھا جا رہا ہو، تو عقل کی تو چھٹی ہو جائے گی نا۔ پچھلے دنوں آپ نے وہ وائرل وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا کلپ، جس میں ایک بندہ، ایک مغنی جو اتنی جسارت کرتا ہے کہ خدا کر رہا ہے، کس کا سجدہ؟ خدا کا۔ علی بھی خدا بنا دیا، خدا بھی خدا بنا دیا، اور ہم نے نعرے لگا دی خدا کر رہا ہے سجدہ خدا کا۔ یہ آپ نے سنی نہیں ہے باتیں یہ؟ اور نعرے بھی لگے ہیں اس بات پر۔ اچھا، انہیں نعرہ لگانے والوں میں سے بھی آدھے سے زیادہ مخلوق ایسے ہوگی، ان سے ذرا پوچھیں کہ بات جی ٹھیک تھی، کہیں گے غلط ہے۔ پھر تم نے نعرہ کیوں لگایا؟ پھر اس وقت صورت تان تھی، تال تھا، ہاں مست ہوئے تھے، پھر تو نعرہ۔ یہ غنا تھا جس سے زہرا کی بیٹیوں کو دربار میں تکلیف ہوئی۔ یہ غنا ہے جس نے یہاں لا کھڑا کیا کہ بھئی شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو آج اس داڑھی مونڈ سے، اس سے جسے نہ تلاوت آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ ناظرہ آتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں آتا، صرف اگر اچھی آواز میں آ کے سٹیج پہ فنکاری کا مظاہرہ کر لیتا ہے تو وہ ہمارا دینی راہ پر بن گیا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ عزیزوں پہچانو کون کدھر لے کے جا رہا ہے۔ یہ 1400 سال کی میراث آپ سے چھینی جا رہی ہے۔ یہ آپ سے علی و زہرا اور آپ سے حسن و حسین چھینے جا رہے ہیں۔ معاملہ کم نہیں ہے، دشمن کو پہچان، بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس دین پہ بڑا قربان ہوا ہے حسین کا، اس کو اتنا سستا نہ بیچ۔ آج 7 محرم کا دن ختم ہو گیا، آج سے پانی اہل بیت کا بند۔ یہ پانی اسی لیے بند کیا تھا کہ یہ آئیڈیالوجی مار دی جائے، یہ مکتب مار دیا جائے، اور تیرے سٹیج سے مارا جا رہا اور تو نعرے لگا رہا ہو۔ آج ہمیں زہرا کو زہرا کے بیٹے کا پرسہ دینا۔ میرے جملے پہ غور کرنا، میں نے نہیں کہا آج ام البنین کو ام البنین کے بیٹے کا پرسہ دینا، اس لیے کہ عباس زہرا کا بیٹا۔ بسم اللہ۔ ہاں، وہ بی بی جب ایک عالم دین سے خواب میں بی بی کی زیارت ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ بی بی ناراض ہیں، پوچھتے ہیں کہ بی بی آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ لا تزور ابنی، تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا، میں ناراض ہوں۔ عرض کرتے ہیں بی بی میں تو روزانہ تیرے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں تزور ابن الحسین، تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہے، تو میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتا۔ وہ عباس کہ جب بابا کے ہاتھوں پر آئے نا ولادت کے بعد، علی نے ہاتھوں پہ لیا اور علی عباس کے بازوؤں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب یہ منظر ام البنین نے دیکھا نا فَأَدْهَشَ حال، بی بی دہشت زدہ ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی، پوچھا یا علی کیا میرے لال کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے؟ روایت یہیں تک ہے، روایت نہیں بتاتی کہ علی نے چھپایا یا بتایا کہ میں کس بات پر رو رہا ہوں۔
اور شاید بی بی پر یہ راز نہ کھلا، لیکن ایک دن جب مدینہ میں آ کے مخبر نے خبر دی نا کہ مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، اور یہ بات ام البنین کے کانوں سے ٹکرائی، قاصد کو دروازے پہ بلایا، پوچھا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے، یہ نہیں ہو سکتا، میرے عباس زندہ ہوں اور حسین مارے گئے؟ پھر مخبر نے بتایا، بشیر نے بتایا، بی بی حسین کے مارے جانے سے پہلے تیرا لال بازو کٹا کے نہر فرات کے کنارے سو گیا تھا۔ تبھی تو ام البنین پھر کہا کرتی تھی کہ اے بیبیوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں۔ جب تم ام البنین کہتی ہو، میرے چاروں بیٹے تو کربلا میں سو گئے، میں ام البنین تھی، اب نہیں ہو، اب میرے بیٹے نہیں ہیں، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ تمہاری زبان پر ام البنین آتا ہے، مجھے میرے 4 شعر یاد آ جاتے ہیں۔ اور پھر بی بی کربلا کا رخ کرتی تھی اور کہتی تھی عباس مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، اور پھر بی بی اس ظالم کی طرف مخاطب ہوتی جس نے عباس کے سر میں گرز مارا تھا۔ بی بی کہتی ہے اے بزدل مجھے خبر پہنچی ہے تو نے میرے عباس کے سر پر اس وقت گرز مارا جب عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، میں تجھے اس وقت سزا مانتی جب عباس کے بازو سلامت تھے، پھر تو میرے لال کے سر پہ گرز مارتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادرو اس بی بی سے امیر المومنین نے شادی اس لیے کی تھی، عقیل سے کہا تھا عقیل تو انصاب عرب کا ماہر ہے، کوئی ایسی شجاع خاتون ڈھونڈ جس کے بطن سے خدا مجھے وہ اولاد دے، وہ فرزند دے جو کربلا میں رسول کے بیٹوں پر قربان ہو۔ اور اللہ نے عباس علمدار اور عباس کے بھائی دیے، عطا کیے۔ یہ عباس صبح روز عاشور پہرا دے رہا ہے، دشمن کی فوجوں نے گھیرا خیام کا تنگ کر لیا ہے۔ زہیر آیا عباس علمدار کے پاس، کہنے لگا عباس آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عباس علمدار نے کہا زہیر حالات بڑے نازک ہیں، میں پہرا دے رہا ہوں، میری توجہ میں نہیں ہٹانا چاہتا پہرے سے، لیکن بابا کا نام آ گیا ہے، بابا کا نام آ گیا ہے، میں گھوڑے سے اتر کے یہ بات سنتا لیکن میری مجبوری ہے، گھوڑے سے نہیں اتر سکتا۔ دیکھیں کتنا احترام ہے بابا کے نام پر۔ عباس گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ کر سننا چاہتا ہے بابا کی بات، لیکن پہرا دے رہا ہے، چھوڑ نہیں سکتا زین۔ فرمانے لگے زہیر اسی جگہ پر گھوڑے کی زین پر میں ہوں، یہیں پر بتا کیا بتانا چاہتا ہے، بابا کی کون سی بات بتانا چاہتا ہے؟ زہیر نے بتایا، کہا کہ پتہ ہے کہ آپ کی ماں سے امیر المومنین نے عقد کیوں کیا تھا؟ آج کے دن کے لیے کہ اللہ ایک ایسا لال دے جو حسین کی حفاظت کرے۔ جب یہ جملے کہے نا اور زہیر نے عباس کو شجاعت دلانا چاہی تو عباس نے کچھ ایسی انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹی اور فرمایا زہیر تو مجھے شجاعت دلاتا ہے؟ میں پہلے کس مقام پر ہوں یہ تو عباس جانتا ہے۔ پھر دیکھ ایک ایسا حملہ کیا، 100 ملعون کو فی النار والسقر کر کے عباس لوٹے۔ یہ ہے عباس، اس طرح سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، لہذا بار بار آتے ہیں حسین کی خدمت میں، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت۔ حسین ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب جب عباس آئے نا اور عرض کی مولا مجھے جانے کی اجازت، فرمایا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ عرض کی مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟
اس فوج کا تو ایک سپاہی بھی نہیں رہا. مولا اب میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے, مجھے اجازت دے میں اپنے نوجوانوں کا انتقام لوں. لیکن قربان جاؤں ام البنین کے لال کو پھر بھی اجازت نہیں ملی. مولا نے اتنا فرمایا عباس بنی ہاشم کے بچے بہت پیاسے ہیں, اگر بچوں کی پیاس بجھا سکتے ہو, کچھ پانی لا سکتے ہو تو پانی لاؤ. عباس علمدار اس خیمہ میں آئے جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. عالم کیا ہے, اہل بیت کے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ مشکیزوں میں پانی نہیں ہے. جو تھوڑی نمی ہے نا, اہل بیت کے بچوں نے نم مشکیزوں کو سینوں سے لگایا ہوا ہے. عباس نے وعدہ کیا بچوں میں پانی لے کر آؤں گا. بس عزادارو ادھر عباس علمدار میدان میں اترے, ساتھ ساتھ حسین میدان میں اترا. آگے آگے عباس جا رہے ہیں. کربلا میں دو شخصیات ایسی کہ وہ آگے میدان میں اتری, پیچھے حسین اترے. ایک 18 سال کا علی اکبر جو آگے آگے جا رہا تھا, پیچھے پیچھے حسین آ رہا تھا. مڑ کے جو دیکھا نا تو حسین کہہ رہے تھے ابا علی اکبر محلن محلہ, علی اکبر آہستہ جا آہستہ جا, جب تک ہو سکتا ہے مڑ مڑ کے بابوں کو زیارت کرواتا جا. اجرکم علی اللہ. دوسرے عباس علمدار, بس آزادارو جب یہ دونوں بھائی آگے بڑھے, ایک ظالم نے کوئی ایسا تیر مارا, میرے مولا حسین کی ٹھوڑی میں تیر لگا. ادھر حسین کو خیموں کا خیال آیا کہ عصمت بھری بیبیاں خیموں میں ہیں. حسین واپس آئے, خیموں کا پہرے دار خیموں کا چلا گیا تھا. جب تک پہرے دار تھا حسین کو یہ فکر نہ تھی. ہاں آپ کے خدا پردے محفوظ رکھے. ہاں آپ تب تک گھر سے باہر ہوتے ہیں جب سکون ہوتا ہے, جب کوئی مرد گھر میں ہو. جب آپ کو ہونا کہ آج گھر مستورات اکیلی ہے, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, پھر آپ پوری کوشش کرتے ہیں واپس گھر آئے. حسین کی مجبوری تھی, نہ عباس کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں نہ خیمے چھوڑ سکتے ہیں. بس عباس کو چھوڑا. عباس فی امان اللہ, میں نے زینب کا پردہ بچانا ہے. اجرکم علی اللہ. بس علی کا لال 10,000 فوج کا پہرا ہے نہر فرات پر. عباس علمدار نے 10,000 فوج کا پہرا ہٹایا, گھوڑا نہر فرات میں اتارا, مشکیزہ پر کیا. پھر بابا نے 21 رمضان المبارک کو جب علی کی شہادت کا وقت قریب آیا تھا نا, علی نے عباس کو سینے سے لگایا تھا اور سینے سے لگا کے کہا تھا عباس اذا کان یوم عاشورہ, میرے لال جب عاشور کا دن آئے نا اور تو نہر فرات میں اتر جائے اور حسین پیاسا ہو, میرے لال خیال رکھنا پانی نہیں پینا. بس عباس نے چلو میں پانی لیا, پینے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں عباس دکھا رہے تھے بابا تیری وصیت عباس کو یاد ہے, فرما رہے تھے اللہ کی قسم میں یہ پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین پیاسا ہے. پانی نہر فرات کے منہ پہ مارا, عباس نے گھوڑا نکالا. اب عباس کی پوری کوشش ہے کہ خیام میں پانی پہنچ جائے. 30,000 کے لشکر کی کوشش ہے کہ یہ مشکیزہ خیموں میں نہ پہنچے. بڑھ رہے ہیں عباس علمدار. ایک ظالم نے کیا کیا, ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا. جب عباس کا گھوڑا یہاں سے گزرنے لگا نا, کوئی ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. اب عباس نے مشکیزہ بائیں بازو میں ڈالا. جب آگے بڑھا ایک اور ظالم نے پھر وار کیا, عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. اب عباس نے مشکیزہ منہ میں لیا. اب بھی عباس کی کوشش ہے کہ خیموں میں پانی پہنچے. ایک ظالم نے تیر مارا, ادھر مشکیزے میں تیر لگا, پانی بہا. عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور جس پانی کے لیے خیمے جا رہا تھا, جو حسین کی بیٹی سے وعدہ تھا, وہ تو
پورا ہو نہیں سکتا. اب عزاداروں عباس زانو سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے لوہے کا گرز عباس کے سر پہ مارا. اب عباس نے آواز دی, یا اخاہو ادرک اخاک, او بھائیا بھائی کی مدد کو پہنچ, اجرکم علی اللہ. خیموں کے در پر حسین نے یہ آواز سنی. ادھر 30,000 کے لشکر نے یہ آواز سنی. وہ جو پہلے عباس سے فرار کر رہے تھے انہیں پتہ چل گیا اب عباس گر گیا. 30,000 حرامیوں نے, حرام زادوں نے, لشکر نے پھر عباس پہ حملہ کر دیا. آزادار ہو جس کے بازو نہ ہو اور جس کے سر میں گرز لگا ہوا ہو, ایک آنکھ میں تیر ہو, اللہ جانے ام البنین کا لال کیسے اپنا دفاع کرے. تبھی تو حسین کو یہاں ایک بڑی جنگ لڑنا پڑ گئی. آزاداروں حسین آسانی سے عباس کی لاش پہ نہیں پہنچ سکتے. 30,000 کا لشکر ہے جو عباس کو مارنے والا ہے. تبھی تو حسین نے ایک بے امان حملہ کیا. اجرکم علی اللہ. عباس کی لاش تک پہنچنے کے لیے حسین کو بڑی جنگ لڑنی پڑی. ایک علی کے لال نے بے امان حملہ کیا اور 800 ملعون کو حسین نے تحقیق کیا. اب فوج بھاگ رہی تھی. حسین ایک جملہ کہہ رہا تھا, اے تفرونا, اے لانتیو اب ملعونوں کہاں بھاگتے ہو, تم نے میرے بھائی کو مارا ہے اور تم نے میری کمر توڑی ہے. آزادارو عباس کی لاش تک پہنچنے کا حسین کو موقع ملا, لشکر بھاگ گیا, میدان خالی ہوا. حسین آئے کہاں, جہاں ام البنین کا لال لیٹا ہوا تھا. آگئے, عباس کا سر گود میں لیا. حالت کیا ہے, بازو کٹے ہوئے ہیں, سر سے خون جاری ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے. حسین نے پوچھا, عباس کوئی آخری وصیت؟ عباس نے 2 وصیتیں کی. مولا پہلی میری وصیت یہ ہے, میری لاش خیمے نہ لے جانا. کیوں عباس؟ اب مولا مجھے تیری بیٹی سے شرم آتی ہے, میں نے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, میں خیموں میں بچوں تک پانی نہ پہنچا سکا, مجھے حیا آتی ہے اور میری لاش خیموں میں لائی جائے. عباس دوسری وصیت فرمایا, مولا دوسری وصیت یہ ہے, میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری میں خون ہے, میری آنکھ کا خون صاف کر دے, میں آخری وقت میں اپنے مولا کی زیارت کر لوں. بس حسین نے خون صاف کیا. عباس نے ایک نگاہ حسین کے چہرے پہ دوڑائی, بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا. حسین نے پوچھا, عباس میرے بھائیا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی, مولا تیری غربت پر رو رہا ہوں, اور جب میں گرا ہوں میرا سر تیری گود میں ہے, جب تھوڑی دیر بعد مولا آپ گرے گے کوئی گود نہیں ہوگی اور تیروں کی گود ہوگی. عباس تیری مصیبت پر رو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. بس آزادارو عباس علمدار کی روح پرواز کر گئی. حسین کی امید ٹوٹی. اب حسین نے بڑی مشکل سے کمر پہ ہاتھ رکھ کر عباس کا مشکیزہ اٹھایا, علم اٹھایا, کٹے بازو اٹھائے. بعض اہل مقتل یوں پڑھتے ہیں کہ حسین نے ایک جملہ کہہ کے عباس کی لاش سے الوداع کیا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ عباس سے کہا. وہ جملہ یہ تھا, عباس تیرے جانے کے بعد نقشہ بدل گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ عباس جب تک تو زندہ تھا نا, علی کی بیٹیاں سکون سے سوتی تھی,
دشمن بے سکونی میں تھا، عباس تیرے جانے سے نقشہ یہ بدلا اور دشمن سکون کی نیند سوئے گا اور میری بہنیں بے آرام ہوں گی۔ زینب خیموں میں ابھی کہہ رہی ہے اور بیبیوں میں نے جس پردے کی ضمانت لی تھی واہ جابا، تبھی تو آیت اللہ خوئی جب عباس کی قبر پر آتے تھے کہتے تھے السلام علیکہ یا ردا زینب، اے زینب کے پردے، اے زینب کی چادر، آپ پر میرا سلام ہو، اجرکم علی اللہ۔ نہیں معلوم اگلے سال زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج جناب زہرا کو عباس کا پورا پرسہ دیں۔ ایک جملہ، حسین پہنچے کہاں؟ خیمے میں۔ بسم اللہ حسین جب مقتل سے آتے تھے نا خیام میں، شہیدوں کی لاش لے کر آتے تھے، گنج شہداء میں رکھتے تھے، لیکن عباس کی لاش حسین نہیں لائے۔ راز کیا تھا؟ جب علامہ بحر العلوم، مہدی بحر العلوم کے زمانے میں عباس علمدار کی قبر کی تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی، علامہ نے ایک معمار کو ساتھ لیا، عباس کی قبر کی تعمیر نو کرنی ہے۔ معمار ساتھ آیا، قبر پہ جب پہنچے، زری میں داخل ہوئے نا، معمار نے قبر دیکھی اور علامہ کا رخ کیا اور ایک کہا کہ علامہ ناراض نہ ہو، ایک سوال پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھ لے۔ فرمایا میں نے تو آج تک ہمیشہ یہ سنا تھا کہ عباس بڑا قداور نوجوان تھا، عباس کا قد اتنا اونچا اور قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ بس علامہ بحر العلوم نے رونا شروع کیا۔ معمار نے پوچھا علامہ معذرت رو کس بات پر رہے ہیں؟ کہا جب عباس گرے تھے نا، بازو قلم ہو چکے تھے، سر میں گرز لگا ہوا تھا، کوئی علی کے لال کو بچانے والا تھا نہیں، 30,000 کے ملعون نے مجمع نے کوئی ایسا ظلم کیا تھا کہ جب زینب نے پوچھا بھائی عباس کی لاش کیوں نہیں لائے تو فرمایا بہنا عباس کی لاش اس قابل ہوتی کہ حسین اٹھاتا تو ضرور لے آتا، عباس کی لاش اس قابل نہ تھی کہ حسین اٹھاتا۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔